بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہر انسان کی آنکھوں کی پتلی الگ ہے، جیسے انگلیوں کے پوروے الگ ہیں، ایسے ہی پیدا ہونے والے ہر انسان کی شخصیت بھی الگ ہے۔ پیدا ہونے والا ہر انسان یونیک پیدا ہوتا ہے، البیلا پیدا ہوتا ہے، بے مثال پیدا ہوتا ہے۔ بنانے والے قادر مطلق نے کسی بچے کو ناکارہ نہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پیام انسانیت کے مجموع میں سنایا کرتے تھے کہ ایک فلسفی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے امید رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے تو نئی نسل کو پیدا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کو آباد کرنا نہ ہوتا تو نئی نسل کو پیدا ہی نہیں کرتے۔ یہ بات بہت ذہن میں راسخ رہنی چاہیے۔ بے فضول اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ناکارہ کسی کو پیدا نہیں کیا، بے مصرف کسی کو پیدا نہیں کیا۔ کوتاہی ہوتی ہے طالب علم کی نفسیات کے سمجھنے میں، کوتاہی ہوتی ہے اس کے لیے مناسب میدان کا انتخاب کرنے میں، کوتاہی ہوتی ہے اس کے ذہنی رجحانات اور میلانات کو پڑھنے میں۔ دوسری بات جو عرض کرنا ہے، چونکہ ملک میں مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، ایکڑوں کی زمینیں ہیں، کروڑوں کی عمارتیں ہیں، لیکن طلباء کی تعداد نہیں ہے، طلباء کی تعداد نہیں ہے۔ مالدار مدرسہ حقیقت میں وہ نہیں ہے جس کا چندہ زیادہ ہے، مالدار مدرسہ حقیقت میں وہ ہے جس کے پاس طلباء کی تعداد ہے۔ طلباء کی کثرت کو زحمت مت سمجھیے، اللہ نہ کرے ہمارے دل میں ان کی حقارت یا ان کا ہلکا پن نہ آ جائے۔ کروڑوں روپیہ دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن چند طلباء لانے کا حوصلہ لوگوں میں نہیں ہے۔ طلباء کی کثرت کو نعمت سمجھنا چاہیے، اور نعمت باقی رہتی ہے حق ادا کرنے پر ہی۔ تیسری بات بالکل پکی بات ہے، بغیر کسی تملق کے ہے، اپنے دو چار بچوں کو سنبھالتے ہوئے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے۔ ایک جماعت کے 70 طلباء، ہم بھی ایک چھوٹا ادارہ چلاتے ہیں، تو ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا پورا مدرسہ یہاں پر ایک کلاس میں ہے، پورا مدرسہ ایک درسگاہ میں ہے، 100 کی تعداد، 90 کی تعداد۔ طبعی طور پر میں صبر کی کتنی بھی تقریریں کروں، حلم کی کتنی بھی تقریریں کروں، ان طلباء کے درمیان میں 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا۔ واقعی ظرف چاہیے، واقعی تحمل چاہیے، نئے دن کے ساتھ نیا دل چاہیے۔
نئے دن کے ساتھ نیا حوصلہ چاہیے، نئے دن کے ساتھ نیا درد محبت چاہیے۔ اس کے بغیر اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی اس بڑی تعداد کی قدر نہیں ہو سکتی، کما حقہ، ان کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلسل بیٹھنے سے طبیعت میں اچاٹپن ضرور آتا ہے، چڑچڑاپن ضرور پیدا ہوتا ہے، اداسی آ جاتی ہے، بے قابو پن غالب آ جاتا ہے۔ اشراق کا اہتمام، چاشت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، درود شریف کی کثرت، امت کے چیلنجز، مختلف قسم کے پہلو سوچنے کے ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عجیب دعا ہے مسنون دعاؤں میں، اللہم اسلل سخیمۃ صدری، اصل تو جملہ اتنا ہے واسلل سخیمۃ صدری۔ اجتماعی زندگی میں رہتے رہتے، اختلاط کی زندگی میں رہتے رہتے آدمی کے دل میں غبار جمع ہو جاتا ہے، آدمی کے دل میں بھڑاس جمع ہو جاتی ہے۔ اے اللہ میرے دل کو ہلکا کر دیجیے۔ اجتماعی زندگی میں دل کو صاف رکھنے کے لیے، ہلکا رکھنے کے لیے، ضروری واجبی غم لینے کے لیے دل کی تطہیر کرتے رہنا پڑتا ہے۔ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے ملفوظ سے بہت فائدہ ہوا۔ وہ دو مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بڑھائی کے پاس ایک آرا تھا، اس نے ایک دن میں 10 درخت کاٹ دیے، دوسرے دن 9 درخت، تیسرے دن 7 درخت، آخری دن 10ویں دن ایک دن میں ایک درخت بھی نہیں کاٹا گیا۔ تو مالک نے کہا کیا بات ہے؟ تو غور کرنے سے پتہ چلا کہ آرے کی دھار کمزور ہو گئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہماری اجتماعی زندگی میں، تدریسی زندگی میں، خطابتی زندگی میں دل کے نور کی دھار جتنی تیز رہے گی اتنا باطل کم وقت میں کٹے گا، اور جتنا دل کا نور، ذکر کی دھار کمزور رہے گی اتنا ہی باطل کے کٹنے میں دیری لگے گی۔ دھار جتنی تیز تھی ایک دن میں 10 درخت کٹ گئے، دھار جتنی کند ہوتی گئی ایک دن میں ایک درخت بھی نہیں کٹ سکا۔ اپنے اللہ کو وقت دینا، اپنے مصلی کو وقت دینا، کوئی اللہ والا نہیں بنا ہے، اپنی خلوتیں اللہ کے ساتھ بنائے بغیر۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے بیوی کے جتنے بچے بھی بڑھ جائیں، ایک بچہ، دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، کتنے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو، سمجھدار بیوی شوہر کو نظر انداز نہیں کر سکتی، سمجھدار بیوی شوہر کو وقت دینے میں کوتاہی نہیں کرتی۔ آپ کی جماعتیں جتنی بھی بڑھ جائیں، آپ کی تصنیفات جتنی بھی بڑھ جائیں، آپ کے جلسوں میں جتنا بھی اضافہ ہو، آپ کو اپنے اللہ کو وقت دینا ہی ہے۔ جیسے بندوں کے تعلقات میں ایک بیوی کے لیے شوہر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اللہ ہی نہیں ہے تو کیا رہ گیا زندگی میں؟ اللہ کے پاس اس حال میں جانا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، دل کو مکمل غیر اللہ سے خالی کر کے اللہ سے لو لگانے کی طرف۔ دیکھیے ہر طالب علم حافظ قرآن نہیں بنے گا، اور بننا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہر طالب علم عالم دین نہیں بنے گا، بننا ضروری بھی نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، امت کی ضرورت ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حافظ بنانے کی اجرت نہیں لیتے ہیں بلکہ حافظ بنانے کی محنت کرنے کی اجرت لیتے ہیں۔ حافظ بنانا غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری چیز پر اجارہ نہیں ہو سکتا ہے، محنت کریں گے، لیکن دیندار بنانا فرض ہے، دین پسند بنانا فرض ہے، داعی بنانا ایک درجے میں ضروری ہے۔ ہمارے حلیے بشرے سے محبت کرنے والا بنانا ضروری ہے۔ ہمارے پاس قیام کے درمیان ایسی نفرت نہ پیدا ہو جائے، ایسی وحشت پیدا نہ ہو جائے کہ طالب علم ہماری زندگی کو دیکھ کر دین سے متنفر ہو جائے، ہماری بدزبانی کو دیکھ کر دین سے متاثر ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ ایک شخص بہت بھدی آواز میں اذان دیا کرتا تھا، جس علاقے میں زیادہ مصر رہتا کہ میں اذان دوں گا، لوگوں نے کسی طریقے سے جان چھڑانے کے لیے حج میں بھیج دیا۔ حج کا قافلہ نکلا، جہاں قیام کیا جائے اصرار کہ میں ہی اذان دوں گا۔ ایک جگہ پر قیام تھا، بادشاہ کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی کتابوں میں اسلام پڑھ کر۔ بادشاہ ہزار سمجھائے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے ان مؤذن صاحب کی بھدی آواز والی اذان کو سن لیا، اپنی بیٹی کو سنایا، جس اسلام کو تم قبول کر رہی ہو وہ تو اتنا بندہ ہے، اذان اس کی اتنی بھدی ہے، دیگر اعمال کا کیا حال ہوگا۔ بیٹی مرتد ہو گئی، بادشاہ کا مقصد پورا ہو گیا۔ بادشاہ نے تحفے بھیجے مؤذن صاحب کے پاس۔ مؤذن صاحب حیران، انعام کس پر دیا جا رہا ہے، ہدیہ کس پر دیا جا رہا ہے؟ کہا جو کام ہم اپنی بچی کو اسلام سے ہٹانے کا 1000 تقریروں سے نہیں کر سکے، وہ آپ کی ایک بھدی اذان نے کر دیا۔ میرے ہاتھ پر اتنے حافظ بنے ہیں، میرے ہاتھ پر اتنے عالم بنے ہیں، میری بدزبانی سے کتنے لوگ دین سے بدزن ہوئے وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کتنے لوگ میری درست مزاجی سے، میری طعنہ زنی سے، میرے نظر انداز کرنے سے، میری ناجائز تعدیب سے علم دین سے بدک گئے ہیں، اس کی فہرست روز محشر پتہ چلے گی۔ ہم ادارے والے، ہم مدرس وہ فہرست ضرور بتلاتے ہیں، میرے سے مستفیدین، میرے مریدین، میرے فارغین، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ کوئی طالب علم، ہر بچہ اپنے بڑوں کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے، بے شعوری کے زمانے سے ہی کر رہا ہے۔ اس نے مجھے جو سنتوں کی اتباع کرتے دیکھا، غصے میں جو زبان چلاتے ہوئے سنا، ہر قسم کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہر قسم کی نقالی بھی ہو رہی ہے۔ بچی نے ٹیچر کو دیکھا گھنٹی کے درمیان آئینہ نکال کر میک اپ کرتے ہوئے، فون کے آئینے میں چہرہ دیکھتے ہوئے، تو گھر پر آنے کے بعد بالکل ویسی ہی نقالی کرنے لگ گئی ہے۔ دوسرے اعمال کا کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر میرے سینے میں بھی دل ہے اور آنے والے کے دل میں بھی دل ہے، محبت کرنے سے کتا بھی ساتھ میں ہو جاتا ہے، سانپ سے بھی محبت ہو جاتی ہے، بچھوؤں سے بھی ہو جاتی ہے، رینچ سے بھی ہو جاتی ہے، درندوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ کیا ہم 3 سال میں، 8 سال میں، 5 سال میں ایک طالب علم کے دل میں جگہ نہیں بنا سکے ہیں؟ کیا اتنی محبت بھی ہم نہیں پیدا کر سکے کہ وہ فراغت کے بعد اپنی زندگی کا کچھ حصہ ہمیں دے سکے، ہمارے سکھائے ہوئے علم کو اپنی ترجیحات میں شامل کر سکے؟
ملازمتی تعلق سے کبھی بھی انقلاب پیدا نہیں ہوا، ملازمتی تعلق سے کبھی بھی انقلاب پیدا نہیں ہوا، دلی وابستگی سے ہی انقلاب پیدا ہوا ہے۔ استاد کی بیماری پر، شاگرد کی بیماری پر استاد کا بے قرار ہونا، شاگرد کی بیماری پر اس کی عیادت کرنا، اس کو سکھ دکھ میں سنبھالنا، آخری سانس تک اس کو نبھانا، اس کو مواقع بنا کر دینا، اس کی خیر خبر لیتے رہنا، ایسے بافیض، ایسے دلی تعلق رکھنے والوں نے ہی دینی خادم تیار کیے ہیں۔ خدام دین انہی لوگوں نے تیار کیے۔ دارالعلوم دیوبند کی تحریک کی کامیابی کا بڑا راز اور اس کا مابین امتیاز پورے عالم کے اداروں کے مقابلے میں استاد اور شاگرد کی روحانی وابستگی ہے۔ بہت واقعات ہو جائیں گے، میں صرف مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے والد تھے حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ شیخ الہند نے مختلف علاقوں میں بھیجا تھا، بڑھاپا آ گیا، پوترے نواسوں میں رہنے کی ضرورت ہے، ضرورتوں کی تکمیل میں محتاجگی آ گئی۔ بچوں نے کہا کہ ابا جی ہمارے ساتھ رہ جائیے، فلانا علاقہ چھوڑ دیجئے، مسجد چھوڑ دیجئے، مدرسہ چھوڑ دیجئے، آخری دن ہے، بہت کر لیا آپ نے، آ جائیے۔ وہ ایک ہی جواب دیا کرتے تھے۔ حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ بیٹا آ تو جاؤں گا، لیکن روز محشر استاد جی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ فلانے علاقے میں بھیجا تھا، پھر تم نے اپنے طور پر کیوں چھوڑ دیا؟ قبریں بنا لی ہیں جہاں پر ان کو ان کے استاد نے بھیجا ہے، اور جس نے بھیجا ہوگا اس نے کتنی دعائیں کی ہوگی، کتنا اللہ سے فیصلہ کروایا ہوگا، کیسے پانی علم کے، روحانیت کے چشمے ابلوا دیے ہیں۔ اکابر کے واقعات ہیں۔ ملازمتی تعلق پر ہم اکتفا نہ کریں، ملازمتی تعلق پر ہم اکتفا نہ کریں۔ بے جان تعلق ہے، بے اثر تعلق ہے، ناکام تعلق ہے، بے فیض تعلق ہے۔ 50 سال پڑھا کر بھی آپ تنہا رہ جائیں گے، 70 سال پڑھا کر بھی آپ اپنے آپ کو اس کڑی میں نہیں سمجھیں گے جو کڑی آپ کے اساتذہ نے جاری کی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی عمروں میں انتظامیہ سے شکایت رہتی ہے۔ آپ جتنے اکابر کو پڑھیں گے، جتنے اکابر کو آپ سنے ہوں گے، سارے اکابر سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر موجودہ اکابر تک ایک نصیحت قدر مشترک ضرور ملے گی: انتظامیہ میں مداخلت نہ کرنا، انتظام میں مداخلت نہ کرنا، انتظام میں مداخلت نہ کرنا۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اہل امر سے تنازعہ نہ کھڑا کرنا۔ ہمارے ملک کے بڑے عالم ہیں، مزکی ہیں، مصنف ہیں، فقیہ ہیں، مولانا عبید اللہ السعدی صاحب دام برکاتہ۔ ایک سفر میں نے حضرت سے پوچھا کہ ہتھورا میں کتنے سال ہو گئے؟ کہا 50 سال ہو گئے۔ حضرت آپ کی استقامت کا راز بتا دیجئے۔ تو 2 جملے کہے، بہت سرسری انداز میں: دیا گیا کام پورا کرے، انتظام میں مداخلت نہ کرے۔ دیا گیا کام پورا کرے، انتظام میں مداخلت نہ کرے۔ آدمی دیے گئے کام کو اپنا اوپر غالب نہیں کرتا ہے تو دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔
اپنے کام کو خراب کر دیتا ہے۔ دنیا محنت کر رہی ہے، معذور بچوں پر محنت کر رہی ہے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والے بچوں پر محنت کر رہی ہے۔ فلمیں بنائی جاتی ہیں بچوں کے کارناموں پر، بچوں کو کن کن جھوپڑ پٹیوں سے اٹھایا جاتا ہے، کن نالیوں پر سے اٹھایا جاتا ہے، کن آدی واسیوں کے پاس سے اٹھایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے۔ جب اغیار محنت کر سکتے ہیں، معذور قابل بن سکتے ہیں، تو صحت مند کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ مکمل تاریخ ہے، کتابیں ہیں اس موضوع پر، علماء نے لکھا ہے، دوسری اقوام کے پاس اس کی مثالیں ہیں۔ ہم پر اپنے دیے گئے کام ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے اپنی عورتوں کے اوقات کا استعمال، اپنی گھریلو خواتین کے فارغ اوقات کا استعمال۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک سب کے گھر کی عورتوں کو آپ مشن میں شریک پائیں گے، قربانیوں میں شریک پائیں گے۔ جب عورتوں کو اپنے مشن میں شریک نہیں کیا جاتا، ان کی بے دینی پر راضی ہو جاتے ہیں، ان کی جہالت کو باقی رکھتے ہیں، ان کو فکروں میں ہم آہنگ کرنے کے لیے ماحول میں لایا نہیں جاتا ہے، تزکیے سے، تبلیغ سے، تعلیم سے، آن لائن آف لائن نہیں جوڑا جاتا ہے، یہی عورتیں مستقبل میں درد سر بن جاتی ہیں۔ اہل علم کے خاندان میں ہونے کے باوجود طلاق کے واقعات، خلع کے واقعات اگر ہماری زندگی گزر بھی گئی تب بھی وہ ہماری اولاد کے نکاح مسنون طریقے پر ہونے نہیں دے گی۔ اگر نکاح مسنون طریقے پر ہو جائے، ہماری اولاد کو خادم دین بننے نہیں دے گی، اور اگر وہ خادم دین بنانے پر راضی بھی ہو جائے تب بھی جو مقبول بندیوں کی صفات اس کے اندر ہونا چاہیے، ربانی حقانی علماء کی عورتوں کی صفات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن کتنا باوزن لفظ استعمال کرتا ہے، لستن کأحد من النساء، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہاری عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں، علماء کی عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم علماء کی ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ ہم سفروں میں جاتے ہیں تو عورتیں ملاقات کرتی ہیں، احوال سناتی ہیں، تو مردوں کو تو موقع ملتا ہے اکابر کے ساتھ بیٹھنے، سننے، کچھ کیفیات کے لینے، لیکن جب عورتیں پوچھتی ہیں کہ مولانا ہم آپ کے گھر میں ایک دن گزارنے کے لیے آنا چاہتی ہیں، آپ کی عورتوں کے ساتھ 2 دن رہنے کے لیے آنا چاہتی ہے، فرماتے ہیں شرم سے سر نیچے ہو جاتا ہے۔ کیا واقعتاً اگر یہ اجنبی عورتیں میرے گھر میں آئیں تو انہیں معرفت کی کوئی چاشنی مل جائے گی؟ کیا صبح سے شام تک میری گھر کی عورتوں کے معمولات سنت کے مطابق ہیں؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بیوی مثالی بہو کہلائے جانے کے قابل ہے، میری والدہ مثالی ساس کہلائے جانے کے قابل ہے؟ میری بیٹیوں کو دیکھ کر آپ پردہ سیکھ لیجئے، میرے بچوں کو دیکھ کر آپ محرم اور نامحرم کا فرق جان لیجئے۔ کیا ایک گھرانہ بھی اس طرح کی مثال پیش کر سکتا ہے کہ آنے والیوں کو دعوت دی جائے کہ آپ عملی دین یہاں پر دیکھ لیجئے، چلتا پھرتا دین یہاں پر دیکھ لیجئے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں کے واقعات، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ کے واقعات، بہت دور چھوڑ دیجئے
ہمارے حضرت عبداللہ صاحب کا پودروی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی عورتوں کے واقعات، مہمان کے آنے پر خوش ہونا، تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں ہونے کے باوجود پکانا، اکرام کرنا، دسیوں واقعات ہیں۔ اس میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی عورتوں کو بھرپور طریقے سے دینی محنتوں سے جوڑنا چاہیے۔ ہم ان کو جوڑے بغیر خود بھی نہیں جم سکتے ہیں، نسل کو بھی نہیں جما سکتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے درد سر بھی بن جائیں گی، اور روز محشر دامن بھی پکڑے گی کہ 20 سال میں آپ کے نکاح میں رہی، 30 سال میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، وقت پر چائے کے ملنے میں تخلف نہیں ہوا، نمک مرچ کی کمی زیادتی میں کوئی بے اعتدالی نہیں ہوئی، لیکن آپ نے مجھے کبھی بہشتی زیور نہیں سنایا، فرض عین کے درجے کا علم بھی نہیں دیا۔ اگر ایک عالم دین کے نکاح میں رہ کر مجھے علم نہیں مل سکتا ہے تو کہاں ملے گا؟ نیت کا قبلہ درست کرنے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کا جہاز جب چلتا ہے، اوپر بھی اندھیرا، نیچے بھی پانی، دائیں بائیں بھی گھٹا ٹوپ، تو ایسے موقع پر کپتان دیکھتے رہتا ہے کہیں میرا پانی کا جہاز جس رخ پر جانا ہے اس رخ سے ہٹ تو نہیں گیا۔ ہر دن آدمی کو اپنی نیت کا کانٹا، نیت کا قبلہ، زمانے کے تھپڑے، دائیں بائیں کی باتیں، واٹس ایپ کے میسج میرے دل کے قبلے کو کہیں بگاڑ نہ دیں۔ ایک شخص فجر کے بعد واکنگ کر رہا تھا، اسے جانا تھا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، 2 کلومیٹر کے بعد مکان تھا۔ اس نے دوسرے آدمی کو دوڑتا ہوا دیکھا، اس کو پیچھے کرنے کے لیے 3 کلومیٹر آگے نکل گیا۔ اس کی منزل تو 2 کلومیٹر پر ہی تھی۔ دائیں بائیں کہی جانے والی باتیں، افواہیں، غیر معتدل فکر، واٹس ایپ کے مضامین ضرور ہمارے دل کے قبلے کو بگاڑ دیں گے۔ نہ پھر اجرت بڑھے گی نہ اجر باقی رہے گا، نہ اجرت بڑھے گی نہ اجر باقی رہے گا، نہ دنیا بڑھے گی نہ آخرت بنے گی، نہ شاگرد ملیں گے نہ اللہ ملے گا، اگر دل کے قبلے کو درست نہیں کیا گیا۔ تادیب کا کامیاب ترین طریقہ ترغیب ہے۔ اول و آخر کامیاب تادیب کا طریقہ، کامیاب سرزنش کا طریقہ ڈنڈا نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، ترغیب ہی ہے۔ عزت نفس کا خیال رکھنا، سامنے والے کو سخت سزاؤں کے ذریعے سے جنگلی بننے نہ دینا، غیر مہذب بننے نہ دینا، بے حس بننے نہ دینا۔ اگر میں نے پہلے ہی مرتبہ میں وہ سخت بول دیا جو سب سے اخیر میں بولا جاتا ہے، اب اس کے بعد کون سی گولی میری بندوق میں رہی؟ اب میں کیا کروں گا آگے کے مراحل کے لیے؟ بہت مؤثر طریقہ ہے واقعات کا سنانا، بہت مؤثر طریقہ ہے واقعات کا سنانا۔ بہت سارے کام ہوئے، آپ کے فون میں بھی موجود ہے وہ کتابیں۔ منظم دینیات، فائن ٹچ کا جو ادارہ ہے بمبئی کا، اس نے کتابیں چھاپی ہے، تربیتی واقعات۔ ایک صاحب ہیں افضل حسین صاحب MA، انہوں نے چھاپی ہے اخلاقی کہانیاں، تربیتی کہانیاں، اخلاقی کہانیاں۔ پڑوسی ملک کا ایک ادارہ ہے بیت العلم، اس نے چھاپا ہے 360 کہانیاں، 5 جلدوں میں۔ صوبے گجرات کے بہت ہی اچھے عالم دین، آج کل کی مروجہ اصطلاح میں موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر ساجد فلاحی صاحب،
مولانا ڈاکٹر ساجد فلاحی صاحب، ان کی 5 منٹ کی کہانیاں ہیں، بہت ہی مستند، بہت ہی مؤثر اقوال حکمت کے ساتھ، گہرے مطالعے کا نچوڑ۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اکابر کے واقعات، سلف صالحین کے واقعات۔ غیر شعوری طور پر آدمی انتخاب مطالعے سے اور ذکر شخصیات سے متاثر بھی ہوتا ہے، عمل بھی کرنے لگ جاتا ہے، بہت اونچے حوصلے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نیتیں بن گئی، آپ کے پاس اسلامی تہذیب مل گئی، یہی طالب علم حفظ کے قابل، یہی طالب علم عالمیت کے قابل، یہی طالب علم خادم دین حقیقت میں ہماری کمائی تیار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کی برکت سے ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کی ایسی تربیت فرما دے جو ہمیں اپنے میدان میں ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔